بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاپتہ افراد، گمشدگیاں اور جبری گمشدگیاں، یہ وہ موضوعات ہیں جو پاکستان کے سب سے سلگتے ہوئے موضوع ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اتنا اہم موضوع ہے کہ اس پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چاروں صوبوں میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، خاص طور پہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، کراچی میں، اور اب پنجاب کے بھی بعض علاقوں میں یہ مسئلہ سامنے آنے لگا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ لاپتہ افراد کہاں جاتے ہیں، یہ لاپتہ افراد کون ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق براہ راست پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے الزامات سے تھوڑا سا گریز کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پہ اس کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے اور جو نظر آتا ہے، یہ جنرل مشرف کے دور میں اس کا زیادہ کھل کے اظہار سامنے آنے لگا اور یہ واقعات بڑے ہیں۔ پاکستان میں 9/11 کے واقعات کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں اپنی کارروائیاں شروع کیں اور ہمارے ہاں دہشت گردی بڑھنے لگی، تو یہ وہ دور تھا جب دہشت گردی کے واقعات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ لاپتہ افراد کے واقعات بھی سامنے آنے لگے۔ مختلف علاقوں کے لوگ اچانک لاپتہ ہونے لگے، ان کے ورثاء، ان کے اہل خانہ ان کی تلاش کرتے کرتے بعض اوقات الزامات تک چلے جاتے ہیں۔ وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو، ہمارے اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، اور اس طرح کے اکا دکا واقعات سامنے بھی آئے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ لاپتہ افراد میں سے کچھ لوگ کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس اپنے گھروں میں پہنچ گئے، اور ایسے واقعات اخبارات میں، میڈیا میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں کہ ان گھر پہنچنے والے افراد نے اپنی لاپتہ ہونے کے دوران اور اپنی گمشدگی کے واقعات اپنے گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کیے، مکمل زبان بندی کر لیتے ہیں۔ آ کر بعض اوقات جسمانی اور ذہنی طور پہ معذور ہو کے واپس پلٹتے ہیں لوگ، بعض اوقات بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود وہ روٹین کی نارمل لائف گزارنے تو لگتے ہیں، لیکن اپنا وہ جو معافی ضمیر کھل کر بیان کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ خیر، بات کرتے ہیں لاپتہ افراد کی، جو آج کل دوبارہ سے ایک مہم چلی ہے ان کی بازیابی کی۔ یاد رہے، ہر حکومت کے دور میں لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ حکومتی ایوانوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں۔ آج کل بھی اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ڈی چوک میں موجود ہیں لاپتہ افراد کے ورثاء، جن کی اکثریت بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کی تصویریں لے کے، پلے کارڈز لے کر وہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے ان کو یاد بھی کرتے ہیں، حکومت کو آوازیں دیتے ہیں، حکمرانوں کو ان کی بے حسی کو جھنجھوڑتے ہیں۔ یہ واقعات لاپتہ ہونے کے، یہ ہماری خاص طور پہ جو بارڈر ایریاز ہیں، جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں، وہاں پر درپیش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی سننے میں آتا ہے اور یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ملک سے ان لوگوں کو سمگل کر دیا جاتا ہے، لیکن مبنی بر حقیقت بات شاید ہی کوئی بتا سکے، کیونکہ اس کی حقیقی معلومات عام لوگوں کی رسائی تک نہیں ہوتی۔ ہماری عدالتوں میں بھی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں، پینڈنگ ہیں، ججز بھی اس پہ بہت سی مباحث کرتے ہیں۔ ہمارے میڈیا میں بڑے اینکرز اور صحافی اس پہ بڑی مباحث کرتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پر، اخبارات میں۔ ہماری حکومت ہمیشہ اس پہ فکر مند رہتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا، پچھلی حکومتوں میں بھی یہ واقعات سامنے آئے، ان کے ورثاء نے حکومتوں پہ پریشر بڑھایا۔ جو مقامی لوگ ہیں، اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر جو قبائلی سردار ہیں، انہوں نے حکومتوں پہ پریشر بلڈ کیا، حکومتوں نے کچھ لوگوں کو بازیاب بھی کروایا، لیکن ان کا سراغ نہیں مل سکا کہ یہ واقعہ کیا تھا، معاملہ کیا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو ڈی چوک میں متاثرین موجود ہیں، ورثاء موجود ہیں، وہ حکومت کی بے حسی کو پکار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، ہمارے پیاروں کی تلاش میں ہماری مدد کی جائے۔ اس پر سیاستدان اپنی اپنی سیاست بھی چمکاتے ہیں۔ مریم نواز جو اپوزیشن کی رہنما ہے مسلم لیگ نون کی، وہ ان کے دھرنے میں پہنچی اور جا کر ان سے یکجہتی کا اظہار کیا، اور حکومت کو وہاں پر انہوں نے خوب لتاڑا کہ آپ بے حس ہیں، آپ ان کی بات نہیں سن رہے۔ وزیر داخلہ نے، شیخ رشید نے، اس کے بعد لواحقین میں سے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں کچھ یقین دہانیاں کرائیں۔ ایسی باتیں بھی اخبارات میں رپورٹ ہوئیں کہ واپس آ کر مظاہرین نے، لواحقین نے، ورثاء نے یہ کہا، ہمیں تو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، صرف ہمارے ساتھ بات چیت کی گئی ہے۔ مشیر داخلہ، وزیر قانون اور کئی وفاقی وزراء وہاں پر فردن ان سے ملاقات بھی انہوں نے کی اور ان کا مسئلہ سن کے حل کرنے کی یقین دہانیاں بھی کروائی ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ فوری طور پہ قانون سازی کی جائے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے۔ جب ہمارے ادارے متحرک ہوں گے، ہمارے ادارے اس حوالے سے سرگرمی دکھائیں گے اور قانون حرکت میں آئے گا، تو لامحالہ یہ لاپتہ افراد ضرور مل جائیں گے۔ ان کی گمشدگیاں
جبری طور پہ بھی اگر کی گئی ہیں تو کم از کم بنیادی حقوق جو انسانی حقوق ہیں ان کا یہ تو حق بنتا ہے کہ انہیں اطلاع ضرور دی جائے کہ ان کے جو پیارے ہیں کہاں ہیں جو لاپتہ ہیں۔ بین الاقوامی این جی اوز اس پہ پھر اپنا بڑا کام دکھاتی ہیں، خاص طور پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کی جائے یا انسانی حقوق کے عالمی ادارے جو ہیں وہ پھر یہاں پر فنڈنگ کرتے ہیں، لوگ پھر یہاں پر ان لاپتہ افراد کی تلاش کی آڑ میں این جی اوز بنا کے پیسہ کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ان ساری باتوں کو ہم اس طرح سے وائنڈ اپ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کا سلسلہ ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لاپتہ افراد کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، خدا کرے کہ یہ جو لاپتہ ہیں مل جائیں اور گمشدگیوں والا معاملہ ختم ہو جائے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں جو علیحدگی پسند اور جو ہمارے دشمن کی پیرول پہ چلنے والی تحریکیں اور چھوٹے موٹے گروپس ہیں جو باہر سے پیسہ لے کے اپنے ہی وطن کے خلاف کام کرتے ہیں، اگر انہیں ہدایت مل جائے یا وہ راہ راست پہ آ جائیں، ہماری ایجنسیز اس پہ کام کر لیں، ہمارے ادارے کام کر لیں، ہمارا میڈیا کام کر لے، تو یہ سلسلہ کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ باہر صورت ابھی تو وہ لوگ ڈی چوک میں بیٹھے ہیں اور وہ بالکل بجا اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کی انہیں کچھ نہ کچھ خبر دی جائے۔ حکومت اس پہ وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد کہ قانون سازی کی جائے گی، حکومت اگر متحرک رہے اور عدالتیں اپنا کام کریں، عدالتوں میں جو کیسز زیر التوا ہیں انہیں فوری طور پر نمٹایا جائے، تو لاپتہ افراد کا سلسلہ میری سمجھ میں کسی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔